بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ ٹورزم ڈے کے حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر منعقد کی گئی بہت سارے پروگرام جو کہ بہت اچھے خوشائن تھے کہ لوگوں کو دکھانا اور اس جگہ کے حوالے سے اور اس جگہ کے پرامن فضا کو لوگوں تک پہنچانا، تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں جب ہم پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ لوگ گھومنے پھرنے آئیں گے، ٹورسٹ آئے گا، لوگوں کو بہت سارے فائدہ ہوں گے۔ مگر سوال میرا ایک کہ بہت ہی زیادہ ہمارے جو ہنزا کے اسپیشلی میں ہنزا سے ہوں تو ہنزا اور سب اپلائی جو پورے گلگت بلتستان کے لیے ہوگا، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ چھوٹے موٹے پروگرام کیے جاتے ہیں ٹورسٹ کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، این جی اوز وغیرہ بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ جو ہے نا کچھ نہ کچھ پروگرامس وغیرہ یہاں پہ دور دراز کے جو گاؤں ہیں، جو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سینٹر علاقے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تھوڑے سے دور دراز علاقے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ٹورسٹ کا جو ہے نا آنے کے لیے کیپیسٹی موجود ہوتی ہے، مگر کیونکہ انفارمیشن نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ٹورسٹ وہاں تک پہنچتا نہیں ہے۔ کیونکہ گلگت بلتستان میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ عام طور پہ یہ دیکھا جائے تو گلگت بلتستان ایک ہنزا اور اسکردو کا نام لیا جاتا ہے، مگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے اندر بہت ہی انتہا سے زیادہ کے خوبصورت علاقے موجود ہے، جیسے کہ ہمارا غزر کی طرف جو ہے نا ہمارا وہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ غزر بہت زیادہ جو ہے نا وہاں پہ بہت زبردست جگہ ہیں، انفراسٹرکچر کی کمی ضرور ہے مگر بہت اٹریکٹیو جگہ موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا دیامر کا علاقہ ہے، وہاں بھی بڑا زبردست۔ پھر استور کے اندر بھی بہت، آپ تو اوپر دیوسائی وغیرہ کی طرف تو آپ گئے ہوں گے لوگ، تو وہ وہاں پہ بھی بڑا خوبصورت۔ تو اس طرح بہت سارے جگہ، اور ہنزا کے اندر اسپیشلی اگر میں بات کروں تو ایک چیز یہاں پہ یہ کی جاتی ہے کہ التت قلعہ بلتت قلعہ ہو گیا آپ کا، چائنا بارڈر کے اوپر خنجر آپ ٹاپ ہو گیا، پھر اس کے علاوہ عتابات لیک ہو گیا، پھر زیادہ سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو یہ بورت لیک کے حوالے سے تھوڑا بہت، اگر بورت لیک دیکھیں جب سے عتابات لیک بنا ہے تو بورت کی جو ہے نا وہ بورت بہت اچھی جگہ، پرسکون علاقہ، مجھے پرسنلی بہت پسند ہے وہ جگہ۔ جب بھی جاتا ہوں دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھتا ہوں اور بڑا مزہ آتا ہے، سکون، اور اکیلے بیٹھ کے وہاں پہ ایک دو گھنٹہ گزارنا بہت ہی زیادہ جو ہے نا سکون ملتا ہے۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو گلگت بلتستان کے اندر عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ مذہبی تہوار ہوتے ہیں جس کے اندر آپ موبائل استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر کیونکہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور عموماً اگر اخلاقی طور پہ بھی دیکھا جائے تو کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو موبائل کا استعمال تو نہیں ہوتا ہے، یا اس کی فوٹیج لی جائے، تو اسی طرح مذہبی تہواروں کے اندر جو ہے نا موبائل کا استعمال ویسے بھی ممنوع ہے اور نہیں بھی ہونا چاہیے اخلاقی طور پہ۔ مگر یہ جو دوسرے ایونٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ شعور دلانے کے لیے بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا مختلف گاؤں دیہات میں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا گاؤں کے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرک ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، کہ بھائی جان یہ ایک ذہن میں ان کے بچپن میں کسی نے ڈال دیا، جب یہ نیا نیا موبائل آیا تھا تو عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی جان یہ موبائل جو ہے نا جو فوٹوگرافی اور یہ ویڈیوگرافی جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ کافی زیادہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو ابھی بھی ان کے دماغوں میں یہی ہے، جب ہم ٹورزم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں جب، تو پھر کہاں سے میں اپنے گاؤں کے اندر تماشا کروں، تھوڑے سے استاد وغیرہ لاؤں، میوزک بجاؤں، تھوڑا سا پروگرام کروں، لوگوں کو کیا پتہ ہے پوری دنیا کو تم نے یہ کر دیا ہے، یا اس طرح کا گاؤں ہے یا کچھ۔ جب تک یہ ویڈیوگرافی ہوگی، سینکڑوں لوگ وہاں پہ فوٹیج نکالیں گے، وہ اپنے پیجز کے اندر ڈالیں گے، سوشل میڈیا سرکل کے اندر وہ جب ڈالیں گے تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کریں گے، کچھ نہ کچھ چیزیں لکھیں گے، تو اس سے بات بڑھے گی، اس علاقے کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، اور اس علاقے کی طرف لوگ جائیں گے، دیکھیں گے کہ بھائی جان ہاں بھائی ہنزا کے اندر فلانا گاؤں بھی ہے تو اس میں یہ ہم نے دیکھا تھا، وہ ٹورسٹ کے دماغ میں یہ ہوگا، تو وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، وہ جگہ دیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ اس کے اندر جو یونیک چیزیں ہیں وہاں پہ وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی میرا یہی تھا کہ دیکھیں جو بھی لوگ ہیں نا کہ اس طرح کی جو کرتے ہیں کہ ایونٹس ہوتے ہیں تو اچانک سے لوکل جو میڈیا کوریج کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ہر کسی نے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پیج بنا ہوا ہے، کسی کا یوٹیوب چینل ہے، کسی کا کچھ نہ کوئی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں عموماً نئی چیز کو جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے آج کل سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے،
تو وہ اس کی فوٹیج چاہیے اور اپنے پیجز پہ لگانے کے لیے، تو ان کو فل ایک اجازت ہونی چاہیے۔ اور یہ چیزیں نہیں کریں آپ، یہ چھوٹا دماغ جو ہے نا آپ اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں۔ اور جو بھی سن رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا، جب بھی پروگرام ہوتے ہیں اس طرح کے پبلک ایونٹس کی میں بات کر رہا ہوں، پبلک ایونٹس ہو تو اس میں ہر کسی کو الاؤ ہے کہ وہ فوٹیج نکالے اور وہ اپنی پرفارمنس کرے۔ ہاں، اس میں پہلے میں نے بتایا کہ مذہبی رسومات کے اوپر جو ہے نا وہ آپ خطغن لگا سکتے ہیں کسی بھی فوٹیج کے اوپر۔ اور ایک اور ہوتا ہے کہ کوئی خاص ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کی اپنی پرسنل ہوتی ہے کہ کوئی شادی بیاہ ہو گئی یا کچھ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ آپ قطعاً لگا سکتے ہو، کیونکہ وہ آپ کا اپنا پرسنل ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ جب یہ پبلک ایونٹ ہونا کوئی پورے گاؤں پورے علاقے کی سطح کے اوپر جب ہوتا ہے، تو آپ کو کسی نے اجازت نہیں دی ہے، کوئی لوگ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو قطعاً لگائیں۔ جو چھوٹے موٹے جو بھی اپنا موبائل لے کے فوٹیج نکال رہے ہوتے ہیں، اب پہلے بھی میں نے بتایا کہ بہت سارے پیجز کے اوپر لوگ کر رہے ہیں، تو جب تک وہ کریں گے نہیں، ابھی دنیا میں کیا پریکٹسز ہو رہی ہیں، تو پاکستان کے اندر بھی، کہ اگر کسی کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی بھی ہو نا تو وہ کیا کرتے ہیں، اسپیشلی بلاگرز کو پیسہ دے کے وہ لاتے ہیں، بلاتے ہیں، اور بلا کے پاکستان میں عمران خان کے دور میں جو ہے نا یہ کافی زیادہ ہوا تھا کہ انٹرنیشنل بلاگرز کو بلایا گیا، ان کو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ پے وغیرہ تو ہوتی ہے نا، ان کی سارا ٹریول وغیرہ خرچہ کیا جاتا ہے، کرا کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کی جو ہے نا خوبصورتی اور پاکستان کے علاقے دکھانے کی کوشش کی، بڑے اچھا اقدام تھا، ہم سراہتے ہیں اس کو۔ مگر یہ کہ ہنزا میں یا گلگت بلتستان کے لوگ، اسپیشلی میں ہنزا کی بات کروں گا کہ وہاں پہ ابھی میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، ابھی ایک ایونٹ ہوا یہاں پہ ہنزا کے اندر، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ ایک ایونٹ ہوا، تو میں خود اس گاؤں کا رہائشی ہوں، تو یہاں پہ میں خود نہیں جا سکا اس پروگرام کے اندر، مگر یہ تھا کہ پہلے سے یہ چیز جو یہاں پہ تھے ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ فوٹیج وغیرہ آپ نہیں نکال سکتے۔ میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ دیکھیں جو بھی بندہ آپ یہ ایونٹ آپ کروا رہے ہیں ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے، تو جب ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے کروا رہے ہیں تو آپ کو یقیناً یہ ہوگا کہ آپ اوپن کریں گے سب کے لیے، سب اپنے موبائلوں سے فوٹیج نکالیں گے، جس طرح بھی نکالے، کوئی بھی قسم کی فوٹیج اس میں، ظاہر سی بات ہے جو بھی جب اپنے پیجز کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے نا پروفیشنلی طور پہ، تو وہ بہت ساری چیزیں دماغ میں رکھ کے اس کی فوٹیج لیتا ہے، ان کو اتنی خاص بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عام پبلک ہوتی ہے نا، جیسے وہ ویڈیو نکالتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو رینڈملی وہ موویز نکالتے ہیں، اور وہ رینڈملی جو ہے نا آگے تک اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں مختلف اپنے پیجز کے اوپر۔ تو مگر جو ایک چھوٹا موٹا کام بھی کر رہا ہوگا نا، کسی بھی پیج کے لیے کوئی بھی بلاگر ہوگا، چھوٹا سا چھوٹا بلاگر، اسے یہ 100% یقین ہے کہ میں نے فوٹیج جو کوریج لی ہے تو وہ لی ہے، مگر اس فوٹیج کے اندر وہ بہت ساری چیزیں اسکرین پہ جب وہ ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزیں وہ چھوٹے چھوٹے نکات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کر کے وہ ایڈٹ کرتا ہے، ایڈٹ کرنے کے بعد جو بہتر چیز ہوتی ہے وہ اپنے اس پہ چینل پہ ڈالتا ہے، اور کہیں ایسی چیز ویڈیو کے اندر آ جاتی ہے جو دکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، تو وہ کبھی بھی وہ اس کو اپلوڈ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو آپ لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے کبھی زندگی کے اندر یہ کام کیا نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں کو یہ رولز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بٹھائیں ان لوگوں کو جو چھوٹا موٹا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان کو آپ بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں، آئیڈیا لیں، آئیڈیا لینے کے بعد کچھ بات کریں تو پھر وہ مزہ بھی آتا ہے، اس بات کے اندر وزن بھی ہوتا ہے۔ اب آپ نے کبھی زندگی کے اندر، ابھی آپ کو 2-4 سال ہو گئے اسمارٹ فون کا استعمال، آپ نے جب سے یہ کیمرہ آیا ہے تو اس وقت سے آپ کر رہے، اور لوگ تو کیمرے لے لے کے کام کر رہے ہیں پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے، تو ان کو جو ہے نا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نا کیا چیزیں ٹھیک ہے اور کیا چیزیں غلط ہے۔ تو جب ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی تو یہ جو کیمرہ ہے نا، یہ جو کیمرہ وہ سب سے زیادہ کارآمد ہے، اور دنیا بھر کے اندر اسی کیمرے کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے اندر اپنی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اور ٹورسٹ کو جو ہے نا اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہونا تو اس طرح کے اقدامات آپ کو نہیں کرنے چاہیے، اس کی میں سخت الفاظ میں جو ہے نا مذمت کرتا ہوں، اور اس کی بھرپور میں کلیئرلی طور پہ اسی لیے میں نے ویڈیو بنایا تاکہ یہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔